اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات۔ کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 103۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 104۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، وہ نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَشِيرٌ بِالْعِبَادِ، پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور منہ پھیریں تو تم پر یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں تو انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ جن کے عمل اکارت گئے دنیا و آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کریں، پھر ان میں ایک گروہ اس سے روح گردہ ہو کر پھر جاتا۔ شان نزول، یعنی میں اور میرے متبعین ہم تن اللہ تعالی کے فرما بردار اور متی ہیں۔ ہمارا دین دین توحید ہے، جس کی صحت تمہیں خود اپنی کتابوں سے ثابت ہو چکی ہے، تو اس میں تمہارا ہم سے جھگڑا کرنا بالکل باطل ہے۔ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نعت صفات سب اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، تو اس سے ثابت ہو گیا تو یہودیوں کو لڑائی جھگڑا بیکار ہے، زبردستی۔
جتنے کافر غیر کتابی ہیں وہ امیین میں داخل ہیں، انہی میں سے عرب کے مشرکین بھی ہیں، اور دین اسلام کے حضور سر نیاز خم کیا باوجود براہین بینا قائم ہونے کے تم ابھی تک اپنے کفر پر ہو۔ دعوت اسلامی کا ایک پیرا یہ ہے، اور اس طرح انہیں دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وہ تم نے پورا کر ہی دیا، اس سے انہوں نے نفع نہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پاس دین پہنچایا، مگر جو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ نقصان میں ہی رہے گا۔ نفع نہ اٹھایا تو نقصان میں وہ رہے۔ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکین خاطر ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور وہ لوگ نے ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے صبح کو 1 ساعت کے اندر 43 نبیوں کو قتل کیا، یہ 43 نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور بدیوں سے منع کیا، تو اسی روز شام کو انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ مطلب عابد نیک لوگ تھے، اچھے لوگ، وہ لوگ نے انہیں برائیوں سے، غلط کاموں سے روکا اور نیک کام کرنے کی بات بتائی، مگر وہ لوگ نے پھر شام کو ان سب لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو تو بیک ہے، کیونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی ہیں، کیونکہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھی وہ سب اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہے اور ان سے راضی رہے، کیونکہ اور وہ لوگ کیسے تھے کہ اتنے نبیوں کو قتل کر دیا، اتنے عابدوں کو قتل کر دیا، مگر وہ اس سے راضی رہے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ نبی یا پیغمبر کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کیا ہے؟ کفر ہے، وہ مسلمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء کی بے ادبی کرنا بھی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال حقارت ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا تو اس کا سب اعمال بیکار ہو جائے گا، کوئی مطلب قابل نہیں ہے۔ کہ انہیں عذاب الہی سے بچائے۔ جب اعمال ہی نہیں رہے گا، اعمال ہی صحیح نہیں رہے گا، جب تمہارے پاس کچھ نیکی ہی نہیں بچے رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے بچیں گے؟ بچ پاؤ گی۔ یعنی یہود کو کہ انہیں توریت شریف کے علوم و احکام سکھائے گئے تھے، یہ سب انہیں سکھائے گئے تھے، بتائے گئے تھے، جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ توریت میں یہ سب، توریت شریف میں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز، اوصاف، احوال، نعت، صفات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے۔ اس سے لازم آتا تھا کہ
جب حضور تشریف فرما ہوں اور انہیں قرآن کریم کی دعوت دیں تو وہ حضور پر اور قرآن شریف پر ایمان لائے۔ ان کی کتابوں میں باقاعدہ ایک دم دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ان پر ایمان ان کو لانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے سب کچھ، کس طرح کے نبی ہوں گے، کیا کیا چیزیں ان سے ظاہر ہوئیں گی، یہ سب، مگر وہ لوگ یہ بات کے نہیں ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے بہتوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ نے ایسا نہیں کیا، ایمان نہیں لائے قرآن پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ پر تو شاید ایمان تھا وہ لوگ کا، مگر نبی پر ایمان نہیں لائے، قرآن پہ ایمان نہیں لائے۔ اس تقدیر پر یہ آیت میں من الکتابی سے توریت اور کتاب اللہ سے قرآن شریف مراد ہے۔ اس بات سے توریت اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اس بات سے مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ماعز الجدود، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی اتی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔